بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے کہ روز محشر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال عزت افزائی ہوں گی۔ تو اسی متعلق ہم لوگ بات کریں گے، احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم لوگ دیکھیں گے۔ حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ شفیع آسیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔ میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ میرا پروردگار اس دن مجھے سبز پوشاک پہنائے گا، مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے گی اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ میں کہوں گا۔ یہی مقام محمود ہے۔ یہ حدیث الشفاء جلد نمبر 1 صفحہ 290 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور نے فرمایا کہ روز قیامت مجھے عرش کے دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں کسی اور کو قدم رکھنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میرے ساتھ رشک کریں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا میں اپنی نصف امت کو جنت میں داخل کرا لوں یا شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو پسند کیا کیونکہ شفاعت کا فیضان عام ہے۔ اگر نصف امت کو جنت میں داخل کرنے پر میں قناعت کرتا تو باقی نصف امت کو کون پرسان حال ہوتا۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو پسند کیا تاکہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں پہنچ نہ جائے اس وقت تک میں شفاعت کا حق استعمال کرتا رہوں گا۔ پھر فرمایا، یہ شفاعت متقین کے لیے نہیں ہوگی بلکہ میری شفاعت گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب آپ کو فرماتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کہا، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رفع ذکر کی صورت یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا اس وقت میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث یوسف بن اسماعیل النبہانی حجت اللہ علی العالمین جلد 1 میں موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اپنے والد، اپنے بیٹوں اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مجسم رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور ہدیہ عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آیتیں تلاوت فرمائی، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے، اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ حضور یہ آیتیں پڑھتے رہے اور بارگاہ رب العزت میں دست سوال دراز کر کے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور بار بار عرض کرتے، اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، فرمایا فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ، اگرچہ تیرا رب سب کچھ جانتا ہے لیکن میرے حبیب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب پیش کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پہلے بھی جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، فوراً میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میری طرف سے انہیں یہ پیغام دو، اے حبیب، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے اور اس بارے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہ جملے دہراتے جاؤ جو وہ کہہ رہا ہے۔ جب تم اذان سے فارغ ہو تو مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر درود شریف بھیجتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھے وسیلہ کے مرتبے پر فائز کرے۔ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں سے کسی ایک کو عطا فرمایا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ پھر اپنے امتیوں کو فرمایا، جو شخص میرے لیے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تمام تعلقات اور رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، لیکن میرا تعلق اور میرا نسب اس روز بھی قائم رہے گا۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز بعض صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے تھے۔ حضور اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے تو جہاں صحابہ بیٹھے تھے اس کے قریب پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ سنا کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہے۔ کسی نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کچھ دیر حضور خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے رہے، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے اور تمہاری حیرت و استعجاب کا بھی اندازہ کیا۔ تم نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، بے شک وہ اس کے خلیل ہیں۔ موسیٰ نجی اللہ ہے، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، بے شک یہ صحیح ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں نے اٹھایا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اس کے سائے میں ہوں گے، میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے جنت کے کنڈے کو میں جنبش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کو کھولے گا، پھر مجھے اس میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء کا ایک جمع غفیر ہوگا۔ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا کہ میں تمام پہلے لوگوں اور پچھلے لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم و محترم، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور کتنی رحمتیں اور کتنی نوازشیں ہمارے نبی پاک نے اپنی امت کے لیے فرمائی، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں دعا گو ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے بروز محشر ہمیں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔